اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، امتحان اس کا لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، بس ابراہیم ان امتحانوں میں پورا اترا. قال، کہا اللہ رب العالمین نے، انی جاعلک، بے شک میں تجھے بنانے لگا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، پیشوا. قال، فرمایا ابراہیم نے عرض کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ کیا یہ وعدہ میری اولاد سے بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، وعدہ تو ہے لیکن ظالموں کے ساتھ نہیں. آیت نمبر 124 سورہ البقرہ، پارہ نمبر 1. ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، ذی القعدہ کے مقدس ایام ہیں، اور یہ وہ 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، حرمت والے مہینے 4 ہیں اس دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ٹوٹل 12 مہینے ہیں، اسلامی مہینے، قمری مہینے اور شمسی مہینے، دونوں 12 ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 متوالیات، 3 مہینے برابر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. اور فرمایا ایک رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے اس دن سے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی ہے. اور آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینے وہ مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں حجاج کرام بیت اللہ شریف کا سفر کرتے ہیں اور حج کے ارادے سے جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں. حج کے مسائل، فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے پہ گفتگو کریں گے. تو جب ہم حج کا ذکر کرتے ہیں یا حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہیں، قربانی کا ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے ان کا نام نامی، اسم گرامی ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کو برگزیدہ بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں میں گزری. یوں تو ہر نبی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ سے پہلے بھی اور آپ بھی، تمام نبیوں کی زندگی امتحانوں کے اندر ہی گزری ہے. اللہ رب العالمین نے ایک امتحان لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ سب سے زیادہ امتحانوں میں گزری ہے، کہ بچپن سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی، ان کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی. ہر نبی کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور پھر بچپن سے ہی یہ مشکلات اور مصائب کے اندر گھرتے چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین ہر امتحان میں ان کو سرخرو کرتے چلے گئے. تو وہی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا اور اس کے اندر وہ پورے اترے. وہ ہر نبی اس کے اندر پورا اترا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاص کر تذکرہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جد الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں،
اور اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلا امتحان جو اللہ تعالیٰ نے لیا حضرت ابراہیم سے، جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑی سی جوانی کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری لگائی، نبوت ان کو اسی وقت جوانی میں مل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کو دین کی دعوت دو، قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، بڑی بری طرح مبتلا ہے، تو فرمایا ان کو دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مختلف انداز میں دعوت دیتے ہیں، قرآن مجید نے اس کا نقشہ مختلف سپاروں میں مختلف انداز میں سے بیان کیا ہے، مختلف صورتوں کی مختلف آیات ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ الانعام میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک وقت میں سورج اور چاند اور پھر اسی طرح ستاروں کے متعلق کہا کہ یہ ستارے ڈوبنے والے ہیں، یہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے، روش غائب ہو جاتا ہے، اور چاند بھی اس کی بھی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارے الہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنی قوم کو دعوت دینے کا ایک انداز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے توحید کی دعوت دیتے، ان کے بت خانے میں پہنچ گئے، صنم قدے میں پہنچ گئے، اور صنم قدے میں جب ابراہیم علیہ السلام جانے کا ارادہ کیا، اس دن قوم کا ایک بہت بڑا میلہ تھا۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے پنجاب میں میلے لگتے تھے، اب تو خیر وہ بھی رواج ختم ہو گیا ہے، تو میلے لگتے پوری قوم ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی، یا قومی تہوار منائے جاتے، عید وغیرہ کے بھی میلہ لگتے تھے، بزرگ جانتے ہیں دیہاتوں میں لگتے تھے، اور پوری گاؤں کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے اور خوشیاں آپس میں بانٹتے تھے۔ تو اس قوم کا بھی میلہ لگتا، اور وہ قوم نے کہا کہ ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، چاند کی طرف اس کے دیکھا، ستارے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک پلان تھا کہ قوم میلے کی طرف جائے گی اور میں ان کے بت خانے میں جا کر دعوت دینے کا ایک انداز اللہ کے نبی کا، تو کہا کہ وہاں پہ جا کے ذرا ان کے خلاف کارروائی کروں گا، شاید یہ لوگ سیدھے راہ پہ آ جائیں۔ اب قوم وہاں پہ چلے گئی، ان قوم کے ساتھ نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، قصہ مختصر، وہاں پہ جا کے بتوں کو دیکھا، ان کے سامنے مختلف قسم کے لوگوں نے کھانے رکھے ہوئے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کی کوئی شکل ہے، کسی کی کوئی شکل ہے، تو ان کے سامنے کھانے پڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ، یہ تمہارے سامنے کھانے پڑے، کھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، انہوں نے کیا کھانا تھا؟ وہ ایک مردہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کا ایک انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کے کلہاڑا اٹھایا، اس کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، وہ کلہاڑا لے کے کسی کا کان کاٹا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگ توڑی، ٹکڑے ٹکڑے، فجعلہم جذاذا، قرآن یہ کہتا ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، بڑے کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا کہ تاکہ یہ قوم اس کی طرف واپس پلٹے اور کچھ تھوڑی سی عقل ان کے اندر ہوئی تو کوئی عبرت حاصل کریں گے۔ اب جب یہ قوم کے لوگ واپس آئے تو فوراً دیکھا، اپنے بت خانے میں گئے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کام کر گئے تھے، اب یہ کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ قرآن کے الفاظ دیکھیں، من فعل ھذا بآلہتنا، ایک طرف الہ مان رہے ہیں، عقل نہیں ہے، کہتے ہمارے الہ ہیں، اور ہمارے الہوں کے ساتھ یہ اثر کون کر گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، ہم تو یہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا بچپن سے، ہماری تعلیم و تربیت میں ہے، تو الہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، الہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تو ہمارے الہ ہے۔ ابھی کہنے لگے کہ سمعنا فتن، قوم میں سے کوئی بندہ کہنے لگا، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، تو وہ ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، کہتا ہے لگتا ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا، اور وہ ہمارے ساتھ میلے پہ بھی نہیں گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں بیمار ہوں، ذرا اس کی خبر لیتے ہیں۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سورۃ الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے، تو کہا کہ بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ تمہارے جو خدا ہیں، تو کہتے ہو ہمارے خدا ہیں، تو ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ اشر کس نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہو کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کے مالک نہیں ہے۔ کہا اف لکم، افسوس ہے تم پر، تم کہتے ہو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تمہارے خدا کیسے ہو جائیں گے؟ تمہیں کیسے بچا لیں گے؟ جو اپنے آپ کا بچانے والا نہیں ہے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری کیسے کریں؟ کہتے ہیں یہاں پہ اب جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، پھر لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اب دلیل تو نہیں تھی، دلیل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا۔ اب کہنے لگے اٹھاؤ اس کو، آگ جلاؤ اور آگ میں اس کو پھینک دو۔
اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چیخا بہت بڑی جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے میری آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، سلامتی والی بن جا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں بھی سرخرو کیا اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام حاکم وقت کے سامنے جاتے ہیں، نمرود اس وقت حاکم ہے اور اس کو جا کے دعوت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے تو حاکم ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ مال و دولت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اللہ کا بندہ بن جا۔ وہ کہتا ہے کون ہے خدا؟ کہا اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ کہتا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں، جس کو چاہوں میں سولی پہ لٹکا دوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل یہ دی، فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، فرمایا تیرے اندر ہمت ہے تو مغرب سے لے کے آ، فبہت الذی کفر۔ یہاں پہ بھی دلیل کے معاملے میں بادشاہ فیل ہو گیا۔ اب جب بادشاہ فیل ہوا، بادشاہ نے کہا یار یہ تو میری بہت زیادہ اس نے بےزتی کر دی، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اس کافر کا منہ لٹک گیا۔ اب اس نے اگلا حملہ کیا، اس نے کہا اچھا تو ایسے کر، تو اپنے خدا کو نعوذ باللہ لے کے آ، اس کو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ جیسے آج کا فرعون بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے خدا کو دیکھ لیں گے، ہم نبٹ لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ ہر دور میں ان فرعونوں کو ذلیل کیا۔ اب نمرود نے جب چیلنج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ اس نے تجھے چیلنج کیا ہے، اب تو جان اور تیری حکمت جانے، تیرا قانون جانے۔ اب وہ اپنے جب فوج کو لے کر نکلا تو اللہ رب العالمین نے اپنی حقیر سی مخلوق کو، مچھروں کی فوج کو بھیجا۔ اب وہ مچھر جب اس کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس نے کہا اب اس کا کیا علاج کیا جائے۔ اب وہ مچھر جب اس کی فوج بھاگی، جس کو مچھر نے کاٹا اس کا کام ہو گیا۔ ایک مچھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کی ناک میں گھسیٹ دیا۔ اب ناک میں جب گیا اس کے دماغ میں گیا، اب دماغ میں جا کے مچھر جا کے کہہ رہا ہے اللہ تو ہی تو، ہاں جی اللہ تعالیٰ کے گیت گا رہا ہے۔ اب یہ اس کے دماغ میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ دنیا کو اپنے آپ کو خدا کہنے والا، خدا کو مقابلے کا چیلنج کرنے والا اللہ تعالیٰ کس طرح ذلیل و رسوا ان کو کرواتے ہیں۔ ہر دور میں یہ ذلیل ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے قیامت تک، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی سزا ہی لگا دی۔ اب وہ کسی نے کہا کہ جناب دماغ کے اوپر تھوڑا سا ٹکور کرتے ہیں، شاید آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ اب وہ ٹکور کر رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، اب جوتے کھا رہا ہے۔ اب 10 روپے اس نے انعام مقرر کر دیا کہ جناب جو بھی 10 جوتے مارے گا 10 روپے انعام پائے گا۔ اب جوتے کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بھی جتنا بھی ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے کمزور سے مرواتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون رہا ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں یہ ثابت دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پاور والا اللہ رب العالمین ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہو کے رہتا ہے۔ اور پھر تیسرا امتحان کیا ہوا کہ والد کو توحید کی دعوت ہے، یہاں پہ بھی سرخرو ہوئے، پھر والد کی طرف گئے اور والد کو بھی بڑے پیارے انداز میں قرآن نے سورہ مریم میں پارہ نمبر 16 میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتی ہیں، شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو آپ کو نہ بات آپ کی سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اب جب باپ بھی میدان دلیل میں ہار گیا تو اس نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں جو تجھے پتھر ماروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ کہا ابا جان میرا کام تھا آپ کو بتا دینا، میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے، آپ مجھے پتھر ماریں یا مجھے گھر سے نکالیں۔ کہا نکل جا گھر سے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن، ان کا اصل وطن تھا بابل جس کو موجودہ عراق کہا جاتا ہے، تو یہ ان کا علاقہ تھا، یہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور یہ ہجرت کر کے پہلے فلسطین گئے اور پھر فلسطین سے یہ شام کی طرف اس میں گئے، مصر میں گئے اور مصر سے پھر یہ ہجرت کر کے بعد میں مکہ آئے اور مکہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر پھر یہ دوبارہ دنیا میں واپس عراق کی طرف گئی اور یہ پوری دنیا میں انہوں نے سیر کرتے رہے، سفر کرتے رہے، اسی طرح یہ آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، کیونکہ ان کی ایک اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العالمین نے 2 بیٹے دیے۔ اچھا یہاں پہ جب یہ مصر سے بابل سے ہجرت کر کے یہ فلسطین گئے تو فلسطین میں کچھ عرصے کے بعد قحط سالی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، پھر یہ مصر کی طرف گئے۔ تو مصر میں اللہ تعالیٰ کی یہ دین کی دعوت دیتے دیتے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پہ بھی سرخرو کیا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی جن کا نام سیدہ سارہ تھا اور سارہ کے بیٹے تھے اسحاق۔
تو وہاں پہ بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، ان کی بیوی کے اوپر، تو وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو سرخرو کیا، ایک امتحان تھا ان کی بیوی کی طرف۔ جب بادشاہ نے گندی نظر کے ساتھ اور گندے ذہن کے ساتھ، گندی سوچ کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دنسایا، اور پھر وہ اس کا 3 بار یہ دنسایا جانا، بالآخر اس نے کہا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کوئی ولیہ ہے، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اب پھر اس نے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیوی کو، سیدہ سارہ کو، اپنی کنیز گفٹ کی جن کا نام ہاجرہ تھا، اور پھر ہاجرہ کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے بھی شادی کر دی۔ تو اب شادی جب کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل عطا فرمائے اور حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق عطا فرمائے۔ اب حضرت اسحاق کو اور ان کی ماں کو یہ فلسطین میں رہے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان دونوں ماں بیٹا کو جا کے مکے چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ یہاں سے مکہ کا سفر کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ آج کے دور کے اندر ہم یہ تصور کریں کہ کسی کو کہا جائے کہ بھئی ایک فلاں جنگل ہے جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے اپنے بچے کو چھوڑ کے آؤ، تو ہم میں سے شاید میرے سمیت کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ قربانی دینی بہت بڑی قربانی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کی، پوچھا نہیں کیوں، اگرچہ چنانچہ مگرچہ کچھ بھی نہیں کہا، اپنی بیوی کو لیا، اور وہاں پہ جب چند کھجوریں تھیں اور تھوڑا سا پانی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بے آب ہو گیا، جہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں، وہاں اس وادی میں غیر عزیزار، قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی زراعت بھی نہیں ہوتی، کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ ابھی آگے کو تھوڑا بہت مکے کے اندر والے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مکہ جو ہے یہ ہریالی والا شہر نہیں ہے، یہاں پہ کسی زمانے میں بالکل پتھریلی کالے بالکل پہاڑ تو تھے۔ تو اب اس دور کی بات ہے کہ جب پانی بھی نہیں تھا، آج کل تو خیر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ان کو چھوڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے وہاں سے واپس پلٹے تو زوجہ نے آواز دی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام چپ، خاموش۔ اب پھر دوبارہ انہوں نے آواز دی کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم خاموش، چپ۔ اور جب تیسری بار جب دیکھا جواب نہیں دیا تو بیگم خود ہی کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پیچھے پھر بھی نہیں دیکھا کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ضبط ٹوٹ جائے اور میں بچے معصوم سے بچے کو دیکھ کے کہیں میں رونے نہ لگ پڑوں اور کہیں میرا یہ اجر ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بیوی سے بھی زیادہ بچے کی محبت ہوتی ہے۔ آخر انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو دل رکھتے ہیں، ایک باپ کا دل رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی باپ ہیں، بچہ ذرا سا رات کو بیمار ہو تو ساری رات نیند نہیں آتی، اور وہ ابراہیم کے جس نے اپنے بچے کو اور نو مولود بچے کو اور بیوی کو ایک صحرا کے اندر چھوڑا ہے، تو یہ کچھ چھوٹا سا امتحان ہے۔ اور وہاں سے ان کو چھوڑ کر پھر یہ واپس اپنے فلسطین کی طرف آتے ہیں، پھر یہ آتے جاتے رہتے تھے۔ پھر یہ بچہ تھوڑا سا جوان ہوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ صافات میں پارہ نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي، فرمایا جب یہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا، دوڑنے کی جوانی کی عمر کو پہنچا، ایک نیا امتحان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جا کے چھری لو اور ذبح کر دو۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں کہے نا کہ جی بچے کو مسجد میں بھیجیں، ہم کہتے ہیں بچہ 18 سال کا ابھی کہتے ہیں میچور نہیں ہوا، ارے ابھی اس میں میچور نہیں ہوا جی، تو کہا بچے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں، جب باپ بھی کتنا نیک ہے اور بیٹا اس سے زیادہ فرما بردار ہے، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی خواب تھے وہ بھی وہی تھے، سابقہ انبیاء بھی ان کے بھی جو خواب تھے وہی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا فرما بردار ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے نیک پائیں گے، میں صبر کروں گا، میں دوسری بات نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ درمیان میں جب باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے چلے تو شیطان نے یہاں پہ حملہ کیا۔ وہ جو آپ جا کے شیطان کو پتھر مارتے ہیں وہ ایک علامتی طور پہ وہاں پہ شیطان نہیں ہوتا۔ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ جذبات میں آ کے جوتے لے کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک علامت ہے وہاں پہ ابھی شیطان نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ابھی حرم مکہ میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 حملے ان کے اوپر کیے، کہا کدھر جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹے کو اس کو لے کے جائے گا، جب بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا بھی بڑھاپے میں، ٹھیک ہے 100 سال کی عمر میں، 105 سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اسماعیل پیدا ہوئے، تو میں بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا تو اب تو یہ بڑھاپے میں تیرے کام آئے گا، اب جوانی کو پہنچا تو ذبح کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے کہنے کا یہ مقصد تھوڑا ہے کہ ذبح کر دے، کچھ اس کا اور مطلب ہوگا، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کہا مجھے نہیں پتہ، میں تعویلیں نہیں کرتا، میرے اللہ کا حکم ہے میں کروں گا۔ اب یہ شیطان وہاں سے ناکام ہوا، ہاجرہ کے پاس گیا، ہاجرہ نے بھی آگے سے وہاں سے بھی ناکامی اٹھی تو پھر اسماعیل کے پاس گیا، اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا کہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تینوں موقعوں پہ ناکام ہوا۔ یہ شیطان آج بھی ہمارے اوپر مختلف انداز سے حملہ کرتا رہتا ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام، قرآن یہ کہتا ہے، اپنے بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اپنے بیٹے کی پیشانی کو جب زمین پہ رکھا، چھری چلانے لگے، بیٹے بھی قربان ہونے کو تیار ہے، باپ قربان کرنے کو تیار۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہمارا امتحان تھا، آپ نے پوزیشن لے لی، فرسٹ پوزیشن پہ آپ آ گئے، آپ کامیاب ہو گئے، ویل ڈن ابراہیم، زبردست، آپ نے کامیاب ہو گئے، آپ نے سچا کر دکھایا جو کچھ آپ کو حکم دیا تھا۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ذبح عظیم وہاں پہ ایک مینڈا جنت سے بھیجا اور فرمایا اس کو ذبح کرے۔ اب انہوں نے ذبح کیا، دونوں باپ بیٹا سرخرو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اگلا امتحان یہ شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ رب العالمین میں کہ اب دونوں باپ بیٹا مل کر ایک قربانی، ایک اس میں کامیاب ہو گئے، اب بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو۔ اور بندے کتنے ہیں؟ ٹوٹل 2 باپ بیٹا ہیں، بیٹا مزدور ہے اور باپ مستری بنا ہوا ہے، پتھر ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، بیٹا حضرت اسماعیل لاگ لے کے پتھر لا کے دے رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چنائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام کر رہے ہیں۔ جب یہ دیواریں اونچی ہو گئی، جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب یہ کام مکمل ہو گیا، جتنے بھی اس وقت وسائل تھے اپنے وسائل کے مطابق انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی، تو کیا کہنے لگے وہاں پہ جب نیکی کا کوئی عمل کر لیں تو قرآن ہمیں یہ تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے کہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہمارے پاس جتنے وسائل تھے ہم نے وہ نیکی کر دی، یہ کام کر دیا، اب تو ہم سے یہ قبول کر لے تو یہ تیری مہربانی ہے۔ ربنا تقبل منا، ہم سے رب ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے میرے رب آپ ہماری دعا کو سننے والے ہیں اور آپ ہمارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان سے یہ قبول کر لیا اور وہ آج تک الحمدللہ اللہ رب العالمین کا گھر قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک یہ قائم رہے گا۔ اور پھر وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حج کا اعلان کریں، تو انہوں نے پھر حج کا اعلان کیا اور وہ حج کا جو ہے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے پہ بیان کریں گے کہ کیسے آج تک دنیا حج کر رہی ہے اور قیامت تک یہ حج کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین امتحان ہوئے پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو انعام کیا دیا؟ وہ انعام یہ دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا پوری کائنات کا آپ کو امام بنا دیا گیا ہے۔ آج کے جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو اور وہ مسلمان ہوں، حتیٰ کہ ایون مکے کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے اندر شرک تھا، تو اللہ رب العالمین ان کو یہی قرآن میں دعوت دیتے ہیں کہ تم ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم شرک کرتے ہو۔ عیسائیوں کو یہ دعوت کی دی ہے کہ تم جو شرک جو عمل کرتے ہو، ابراہیم تو یہ نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کو یہ کہ تم بھی حضرت ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، وہ تو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہی رضا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور اگر آج ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری ساری عبادات بھی قبول ہیں، ہماری قربانیاں بھی قبول ہیں، ہمارے حج بھی قبول ہیں، ہمارے عمرے بھی قبول ہیں۔ اور اگر وہ چیز نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی تعلیم کی روح نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر ہمارے یہ عمل جو ہیں شاید قبول نہ ہوں۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ ہم نے پچھلے جمعے میں بھی ہم نے دفاع وطن کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہماری مسلح افواج نے، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ رب العالمین ان کی یہ قربانیاں قبول فرمائے، اللہ رب العالمین کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ فجر کی نماز ہفتے والے دن ادا کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے الفتح میزائل، جس کا نام بھی سورہ فتح کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور پھر آیت بھی وہ انتخاب کی گئی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور بنیان مرصوص کے جو حرف ہیں وہ بھی 10 ہیں۔
اور 10 مئی کو یہ آپریشن ہوا اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ آپریشن 100% کامیاب ہوا اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ. اور ہم اس میں شاباش دیتے ہیں فوجی جوانوں کو اور اپنے حافظ عاصم منیر صاحب سپہ سالار کو کہ اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدم رکھے. اللہ رب العالمین پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کو شاباش دیتی ہے اور پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے. لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی سے آئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھ دی, اللہ رب العالمین نے ہماری فوج کی رہنمائی کی. کیونکہ ہم تو بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ قدم قدم کے اوپر ہم بھٹک جاتے ہیں, ہم پھسل جاتے ہیں, اللہ ہماری رہنمائی فرمانا. اور پھر اس وقت جو عالمی صورتحال ہے, ہمیں فلسطین بھی نہیں بھولا, ہم فلسطین کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں, فلسطین کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ضرور ایک دن وہ لائے گا کہ انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا اور رب العالمین کا جو قانون ہے وہ پوری دنیا میں غالب ہوگا, توحید کا ڈنکا بجے گا. اور جتنا بھی عالم کفر ہے یہ جتنی مرضی سازشیں کر لے, جو مرضی چالیں کر لیں, انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, دنیا میں عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بس صرف ہم نے اپنا راستہ متعین کرنا ہے کہ اس وقت 2 ہی گروہ ہیں, ایک عالم اسلام کا اور ایک عالم کفر کا, یا پھر درمیان میں عبداللہ بن ابی کی کچھ گندی اولاد ہے. تو عبداللہ بن ابی کے کردار ادا نہ کریں بلکہ واضح طور پر عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. کبھی بھی کافروں سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے مرعوب نہ ہوں, ان سے ڈرے نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. پاکستان انڈیا سے 10 گنا چھوٹا ہے اور اس سے کہیں لحاظ سے, ہر لحاظ سے پیچھے ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہمارے شاہینوں نے اور ہماری ایئر فورس نے ایون 1 گھنٹے کے اندر ان کو ایسا ٹارگٹ کیا ہے, 10 بڑے بڑے ٹارگٹ کیے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ, اور 10 کے 10 کامیاب ہوئے. اور اس کے اندر شہادتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ انہم فانہم یعلمون کما تعلمون, فرمایا جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن کیا وترجون من اللہ ما لا یرجون, ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار ہیں, ان کو اجر نہیں ملتا. ہمارے جو فوجی جوان جو شہید ہوئے, جو شہری شہید ہوئے, یہ انشاءاللہ شہید ہے اور یہ انشاءاللہ جنت کے راہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں قبول فرمائے. ہماری قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے, اپنی صفوں سے منافقوں کو نکالیں, منافقوں کو پہچانیں, کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے منافق یا دشمن خوش ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. وما علیہ اللہ